أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر معزز اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان نسیان سے ہے جس کا مطلب ہے بار بار غلطی کرنے والا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، انسان تو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بار بار غلطی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا اور اس کا اصل مخاطب ہی انسان کو بنایا۔ قرآن مجید کا موضوع ہی اللہ ذو الجلال نے انسان کو بنایا ہے۔ اور اللہ مالک الملک نے اس پوری انسانیت کے لیے قرآن مجید کو دستور حیات بنا کے نازل کیا ہے۔ بھول جب انسان کرتا ہے تو پھر یہی بھول انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر بعض دفعہ یہی بھول انسان کی سستی کا سبب بھی بنتی ہے۔ جہاں بھول کمی اور خدائی کو کہا جاتا ہے وہاں یہ بھول ایک نعمت بھی ہے۔ اگر انسان ماضی کے طرف تجربات اور غموں کو نہ بھولے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ اور توبہ استغفار یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ آج یہی باتیں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ استغفار، استغفر یستغفر استغفار، جس کا مطلب ہے طلب المغفرہ، طلب وقایۃ من العذاب،
اللہ ذو جلال سے بخشش طلب کرنا اور عذاب سے بچنے کی گزارش کرنا۔ الباس ما يصونه عن الدنس، اور اللہ ذو جلال کے سامنے یہ کہنا کہ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر جو ہے مجھ پہ ڈال دے، اور میرا ایمان جو بدلا ہو چکا ہے اسے معاف کر کے اسے پاک صاف کرو۔ المغفرہ کسی چیز کا ڈھک جانا یا کسی شخص کا چھپ جانا، اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ذات اللہ ذو جلال نے پیدا ہی نہیں کی، جس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں، جس کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ ارفع عصمہ بنایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دن میں 100 مرتبہ اللہ ذو جلال سے استغفار کیا کرتے۔ وہ ہستی کہ جس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں، وہ تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرے، اور ہم جو مسلمان غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ جہاں انسان غلطی ہونے پہ اعتراف کرتا ہے، وہاں انسان ماضی میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کسی چیز کا محسوس کرنا، شرمندہ ہونا، دوبارہ متوجہ ہونا اور اسے بخش دینا۔ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور دوبارہ پھر وہ اللہ ذو جلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ مالک الملک اسے معاف کر کے دوبارہ اسے اپنا بنا لے۔ آج یہی بات سمجھنی ہے کہ انسان غلطی کرتا کیوں، کہ جس کے نتیجے میں وہ استغفار کرتا ہے۔ انسان کے 4 دشمن ہیں، 2 کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ یہ دشمن ہیں، اور 2 ایسے دشمن ہیں ان
ان کا پتہ صرف وہی انسان لگا سکتا ہے کہ جس نے علم کو سیکھا ہوتا ہے، علم پڑھا ہوتا ہے، اسے ہی پتہ چلتا ہے۔ جب تک دشمن کا پتہ نہ ہو تو انسان اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا، اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا دشمن جو ہے انسان کا شیطان، اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، انما يدعو حزبه، اس کی تو خواہش ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ اپنے دوست بنا رہا ہے کہ جہاں یہ خود چلے گا اپنے دوستوں کو بھی وہاں چلوائے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جس آگ میں یہ جلے گا اپنے دوستوں کو بھی اس میں جلوائے گا۔ 50% لوگ اس دشمن سے بچ جاتے ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور آج کل کچھ پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر اذکار کا اہتمام کر کے اس دشمن سے بچ جاتے ہیں۔ جب یہ شیطان سے بچتے ہیں تو ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ جو دنیا کی رنگینی کو حقیقی زندگی سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا ہی جو کچھ ہے دنیا ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، دنیا کی رنگینی سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور جو دنیا کی زینت میں دھت ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، دنیا کی رنگینی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس سے بچ جانا۔ انسان سمجھتا ہے سعادت ہے مجھے منصب اور عہدہ مل جائے، خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ مجھے مال اور دولت مل جائے، خوش بختی سمجھتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں،
قرآن نے ان تینوں باتوں کا انکار کیا۔ قارون، فرعون، کتنی بڑی بادشاہی اللہ ذوالجلال نے ان کو دی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو گئے۔ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، اور پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام وہ چند ایام کا بچہ، کس طرح اس کی ماں جو ہے اس کو ایک تابوت میں بند کرتی ہے اور دریا کے سپرد کر دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال حفاظت کرنے والے، کس طرح وہ فرعون کے پاس پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے اس کی ماں کے پاس واپس آتا ہے۔ یہ سارے بہانے کون بنا رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال تو بنا رہا ہے۔ اور پھر وہ فرعون جس کو اللہ ذوالجلال نے ڈبویا تو اسی پانی میں ڈبویا، اور جب آخری وقت آیا تو اپنی زبان سے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ ذوالجلال نے کہا اب وقت نہیں ہے، بس اب موت کے شکنجے میں آ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج تو میں تجھے ماروں گا، اور مارنے کے ساتھ ساتھ میں تجھے عبرت بھی بناؤں گا پوری دنیا کی۔ ساری زندگی تو بھولا رہا ہے، تیرے پاس میرا نبی نشانیاں لے کے آیا، تو نے ان نشانیوں کا بھی انکار کیا، اور ساری زندگی اپنے آپ کو رب منوانے میں لگا دی، اور دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاتا رہا۔ اب تجھے یاد آیا ہے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے، تجھے پالنے والا کوئی ہے۔ اب تجھے یاد آیا ہے جب موت کا شکنجہ تیرے اوپر چڑھا۔ اللہ ذوالجلال نے غلط کر دیا، یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں، اور جو اس کے فیصلوں کو نہیں مانتا اللہ ذوالجلال کا غضب اس کے اوپر پڑتا۔ قارون جو کہتا تھا کہ یہ جو میرا مال ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ جس کو اللہ ذوالجلال نے اتنا مال دیا تھا کہ 10 بندے ایک جماعت جو ہے اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھایا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ گھر سے نکلتا ہے کنگھی کر کے، بالوں کو بڑا خوبصورت بنا کے نکلتا ہے، مرجل جم یختال فی مشیتی فی حلت تعجب۔ گھر سے جب نکلتا ہے تو خلاف فاخرہ پہن کے نکلتا ہے، خوبصورت لباس پہ تن کرتا ہے،
اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا کمال کا لگ رہا ہوں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اور اللہ نے اتنا مال دیا کہ 10 لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک متوسط انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ 1 من وزن تو انسان اٹھا ہی سکتا ہے، تو اندازہ لگائیں وہ 10 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ کتنی چابیاں ہوں گی جو ایک انسان اٹھاتا ہے۔ ایک ہی خزانے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شخص وہ کتنی چابیوں کا وزن اٹھایا کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا، اللہ ذو جلال نے حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا، اب چیخے مار رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کوئی دوست یار بھی ہوتے ہیں چھڑوانے کے لیے، کوئی قریب نہیں آیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہتا ہے یہ مال میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس طرح آج انسان کہتا ہے یہ میری 5 انگلیوں کی کمائی ہے۔ اللہ رزق تو اس شخص کو بھی دے رہے ہیں جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، لیکن وہاں قارون جو ہے وہ غرور اور گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ ذو جلال کو اس کا یہ غرور اور گمان جو ہے پسند نہیں آیا۔ زمین نے پکڑا اور پھر زمین کے نیچے دھنستا جاتا، اور وہ اکیلا ہی نہیں دھنسا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، وہ خزانے بھی لائے گئے جن کا وہ مالک تھا۔ اللہ ذو جلال نے ان خزانوں کے ساتھ اسے زمین میں دھنسا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1450 سال ہو گئے، اور صحیح البخاری کی دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہ دھنستا ہی چلا جائے گا زمین کے۔ اللہ نے شان و شوکت دی تھی، مال دیا تھا، لیکن اس نے غرور اور گمان کر لیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور اسی لیے وہ شخص جو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہو گیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع المزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر۔ ولید بن مغیرہ جس کے 10 بیٹے تھے، روایت میں آتا ہے 13 بیٹے تھے، 3 مسلمان ہو گئے تھے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو میں نے پیدا کیا، میں نے اس کو مال دیا، میرے سامنے جھکنے کی بجائے ثم يطمع ان ازید، اکڑنے لگا
ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں حق رکھتا ہوں۔ 10 بیٹے اللہ ذوالجلال نے اس کی مشیت میں لگائے ہوئے تھے، جو ہر وقت اس کے ساتھ اس کے پاس کھڑے رہتے تھے، تیار رہتے تھے۔ جب بھی کسی محفل اور مجلس میں جاتا، ایک جتھا لے کے جاتا اور خوبصورت لباس پہن کے جاتا، لوگ بھی دیکھتے کہ کمال کا انسان ہے، 10 بیٹوں کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا، ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر۔ کہنے لگا یہ قرآن تو کسی انسان کا کلام لگتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ اللہ سے کہتا ہے میں حق رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو ایسی گھاٹیاں چڑھاؤں گا، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ وہ جہنم جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، علیہا 19، جس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور وہ ابو جہل وہ تو قریشیوں کو کہا کرتا تھا قریشیوں مر گئے ہو، تم 10 کے 10 ایک فرشتے کو قابو نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ مذاق کیا۔ پھر وہ ابو جہل جس کو صحابہ کرام نے پائے حوالہ سے ٹھوکرے مار مار کے قریب بدر میں پھینک دیا، جو خود کو مکہ کا چوکری مانتا تھا، کہاں گیا وہ رتبہ؟ سعادت، خوش قسمتی اور خوش بختی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو عہدہ اور منصب مل جائے، مال و دولت مل جائے اور وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ ان تینوں چیزوں کا قرآن نے انکار کر دیا۔ اور جن کو اللہ ذوالجلال نے توفیق دی ہوتی ہے وہ اس دشمن سے بھی بچ نکلتے ہیں، لیکن اس کے سامنے پھر ایک اور دشمن آ جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ نفس امارہ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ جب انسان اپنی رائے اور اپنی دلیل پہ قائم ہو جاتا ہے کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے میں تو اس کی پیروی کروں گا، جو دلیل جو میں نے بات اپنی زبان سے کی ہے میں تو اس کے پیچھے لگوں گا، ایسے انسان کو پھر نفس امارہ پکڑ لیتا ہے اور اس سے ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے ہر چیز ہر بات ہمیں بتائی ہے، لیکن آپ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ انسان اپنے ہی نفس کے شر سے کس طرح بچ سکتا۔ شکر ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے ہیں میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ ذوالجلال تمہاری حفاظت کر دے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ دعا سیکھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میرے کانوں کے شر سے مجھے بچا دے، ومن شر بصری، اے اللہ مجھے میری آنکھوں کے شر سے مجھے بچا دے، ومن شر لسانی، اے اللہ میری زبان کے شر سے مجھے بچا دے، ومن شر قلبی، اے اللہ میرے دل کے شر سے بھی مجھے بچا دے، ومن شر منی، اور اے اللہ مجھے میری قوت باق کے شر سے بھی مجھے بچا لے۔ جب یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کان جو انسان کے موسیقی سنتے ہیں اللہ ذوالجلال کانوں کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو اللہ ذوالجلال کی حرام کردہ چیزیں دیکھتی ہے، جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے ایسا کنٹرول ہوتا ہے اس دشمن کے اوپر کہ پھر یہ آنکھیں حلال دیکھتی ہیں، حرام نہیں دیکھتی، اور اس زبان پہ ایسا کنٹرول ہوتا ہے پھر اللہ ذوالجلال کی یہ زبان ذکر ہی کرتی ہے، لوگوں کی قیمتیں نہیں کرتی، اور ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ دل میں اللہ ذوالجلال کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال پھر شخص کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں اور اللہ ذوالجلال اس کی قوت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے کتنے فائدے، آج ہر انسان کو یہ دعا سیکھنی چاہیے، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت جن کے اوپر ہوتی ہے رب تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس دشمن سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں ایک اور دشمن آ جاتا ہے، آپ جیسے اندازہ لگا لیں کہ جس طرح کینسر بہت بڑا مرض ہے، اس طرح یہ جو دشمن ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ انسان جب اپنی خواہش کا غلام بن جاتا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اگر اس کے پاس دنیا جہان کی بھی ڈگریاں ہو، اللہ ذوالجلال ایسے انسان کو دنیا میں گناہ رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ میرے صحابہ ان چار دشمنوں سے بچ جاتے، اور صحابہ کرام ان چار دشمنوں سے بچ گئے۔ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ 7 ایسی شرطیں ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد انسان پھر جا کے توبہ اور استغفار کا مستحق بنتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار اگر کیا جائے تو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه، اللہ ذوالجلال اس عمل کو قبول نہیں کرتے جو خالص اللہ ذوالجلال کے لیے نہ کیا جائے، جس کے اندر اخلاص نہ ہو،
اللہ ذوالجلال ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور توبہ کیسے کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان گناہ کرے تو پھر اللہ ذوالجلال کی طرف توبہ کرنے کا ارادہ کر لے، مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھ لے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال پھر ایسے شخص کو توبہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ربی اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو پھر معاف کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان بدعت کو چھوڑ دے۔ بدعتی جو ہے اس کا کوئی بھی عمل جو ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ یحتجر توبہ عن کل صاحب بدعہ حتی بدعہا، اللہ ذوالجلال نے اس شخص کے درمیان پردہ لٹکایا ہوا ہے، چادر لٹکائی ہوئی ہے، عن کل صاحب بدعہ، جو بدعتی انسان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ جو بدعتی ہوتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین کو مکمل نہیں کیا، وہ اپنی بدعت کو ڈال کے دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ ذوالجلال نے کامل اور اکمل بنایا اور وہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آتے اور جب ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر تمہارے اوپر جو اللہ ذوالجلال نے آیتیں نازل کی ہیں اگر ہمارے اوپر وہ آیات نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کون سی آیات ہے کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے اگر تمہارے اوپر نازل ہوتی تو تم اس دن عید مناتے۔ یہودی کہتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیات جب یہ نازل ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا کہ آج کے بعد دین مکمل ہو چکا۔ اور جو کوئی شخص یہ کہتا ہے اپنی رائے دین کے اندر ڈالتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول بھول گئے ہیں، میں اپنی اس دلیل کو پیش کرتا ہوں، اس کو دین کے اندر ڈال، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے انسان کی کہ اپنی رائے جو ہے دین میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے دین اب مکمل ہوا۔ جب تک انسان اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے جو شخص یہ کہہ دیتا ہے فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرْيَةِ کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھول گئے تھے، یہ بات آپ نے نہیں بتائی،
اس سے بڑا بدعتی انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جھوٹا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی رائے کو دین کے اندر داخل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا کہ لوگوں یہ کام کر لو، اللہ ذوالجلال کی طرف یہ راہ جاتی ہے، انسان کہے اس راستے میں یہ کرو وہ کرو، اپنی رائے کو ڈال دیتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ یہ بات ہے، یہ دین ہے، نہ اس سے کوئی آگے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی کم کر سکتا ہے، جو بڑھتا ہے اور کم کرتا ہے یہ بدعتی انسان ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اے مردو وہ عمل جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ جو بات حدیث میں نہیں آئی، قرآن نے نہیں کہا اور ہم اپنی ہی بات اس میں ڈال کے کہہ دیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں تو فلاں حدیث کی مشابہت کر کے میں اپنی رائے سے بات کی تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری شرط الإقلاع عن الذنب کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذاب، جو استغفار کرتا ہے گناہ بھی نہیں چھوڑتا، جو استغفار کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے چھوڑتا نہیں ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال قبول ہی نہیں کرتے۔ اور سلف صالحین تو یہ کہا کرتے ہیں استغفارنا وهو يحتاج الى استغفار الذي يصادف قلبه، ہم ایسے استغفار سے بھی استغفار کرتے ہیں کہ جس کا اثر دل پہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس توبہ سے بھی وہ توبہ کرتے ہیں، اس استغفار سے بھی وہ استغفار کرتے ہیں کہ جس کا اثر دل پہ نہ ہو۔ دل پہ اثر ہوگا تو انسان گناہ کو چھوڑے گا، اور اگر دل پہ اثر نہیں ہے تو گناہ کو کیسے انسان چھوڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آپ نے فرمایا فَإِنْهُ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُغِلَ قَلْبُ، اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط انسان اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ اعتراف کرے، اقرار کرے اس بات کا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال اس شخص کی توبہ کو قبول کر لے۔ پانچویں شرط انسان اللہ ذوالجلال کے سامنے شرمندہ بھی ہو، نادم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان المنت بذنب فتوبی واستغفری فإن توبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی ماں کے اوپر جب منافقین نے بہتان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کر لو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبب ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب جانتے۔ اور چھٹی شرط العزم اللہ یعود فی
بھی انسان دوبارہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، شرمندگی محسوس کرے کہ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، جو گناہ میں نے کیا ہے اب دوبارہ نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے یہ عزم کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ اذا فعلوا جو اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فحاشی اور عریانی والا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اپنی ہی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم پھر وہ استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو معاف کر دے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ ہی ہے معاف کرنے والا، ولم یصروا علی ما فعلوا اور استغفار کرنے کے بعد پھر وہ اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ گناہ ہو گیا ہے تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر۔ اللہ ذوالجلال پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ساتویں اور آخری شرط، انسان قیامت سے پہلے توبہ کرے اور موت کی سختیوں سے پہلے انسان توبہ کرے۔ اذا آین الملک موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے توبہ ہو، پھر وہ توبہ اللہ ذوالجلال قبول کرتے ہیں۔ والتفت الساق بالساق جب پنڈلی کے اوپر چڑھ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اذا بلغت الحلقوم جب روح جو ہے وہ نکل کے ہنسلی تک آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر اور دوسری روایت میں آتا ہے ما لم یغرغر، اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرتے ہیں موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ ذوالجلال انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، موت کی سختی آ جائے، پھر اللہ ذوالجلال انسان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ من مات فقد قیامت جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت جو ہے وہ اس وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للتوبۃ بابا اعرض ما بین نصرعین کما بین المشرق والمغرب لا یغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ ذوالجلال نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے اور وہ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ اس وقت تک رہے گا، یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربها جب تک سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع نہیں ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔